جاری ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد ہی میں ایک اور تقریب میں، جہاں پہ اس وقت وزیر اعظم خود موجود ہیں اور خطاب کر رہے ہیں۔ دریافت کیا جو معمولی رد و بدل کے بعد جدید دور میں بھی رائج ہے، یہ امر باعث اطمینان ہے کہ ان آثار کے تحفظ اور تزئین کے لیے قابل قدر کام کیا گیا ہے جو آج بھی جاری ہے۔ میری خوشی کا ایک اور سبب میرے سامنے موجود 5 مذاہب کے ماننے والے پاکستانیوں کا یہ حسین اور نمائندہ اجتماع بھی ہے۔ سری کٹاس راج کا یہ اجتماع پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان ہوں یا مسیحی، ہندو ہوں یا سکھ، پارسی ہوں یا بہائی، سب کو برابر کا شہری سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ یہ سب آپس میں انسانیت کے ابدی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے دفاع، استحکام، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر شعبے میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم سب پاکستان کی تعمیر میں اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں، بٹا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے عمل سے اس تصور کو فروغ دیا کہ مذہب سب کا اپنا اپنا، لیکن انسانیت ہماری مشترکہ اساس ہے۔ میں ذاتی طور پر اقلیتوں کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہوں اور ان کے دکھ اور سکھ بانٹتا ہوں، کیونکہ بطور پاکستانی ہماری خوشیاں اور ہمارے دکھ سانجھے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے مذاہب کے مقدس مقامات ہیں، ان کے ماننے والے دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں، اور میں نے ذمہ دار لوگوں کو تاکید کر رکھی ہے، خاص طور پہ جناب صدیق الفاروق صاحب کو، کہ یاتریوں کی میزبانی اور ان کے مذہبی مقامات کے تحفظ، تزئین، سجاوٹ اور ضرورت کے مطابق توسیع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ صدیق الفاروق صاحب کو اس حوالے سے میں نے ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ یہ کام پوری ذمہ داری، تندہی اور خلوص سے ادا کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ یہ خدمت مزید جان فشانی سے جاری رکھیں گے، کیونکہ اقلیتوں کی خدمت سے جہاں پاکستان مضبوط اور نیک نام ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوگا۔ انہوں نے اقلیتوں کی خدمت کا جو پروگرام مرتب کر رکھا ہے اور بابا گرو نانک اور گندھارا انٹرنیشنل یونیورسٹیاں بنانے کے لیے جو کاوشیں شروع کر رکھی ہیں، ان کی تکمیل کے لیے انہیں میری ہر طرح کی سپورٹ اور مدد شامل رہے گی۔ وہ دن دور نہیں جب انہی اقدامات کی بدولت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ایک اقلیت دوست ملک کے طور پر جانا جائے گا انشاءاللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام کا سفر شروع ہوا تو اس وقت بھی مسلمان اقلیت میں تھے۔ انہیں مکہ مکرمہ میں اکثریت کے جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جبر کی وجہ سے انہیں ہجرت کرنا پڑی، لیکن جب مدینہ منورہ میں مسلمان اکثریت بن کر ابھرے اور اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ گیا تو انہوں نے وہاں رہنے والی اقلیتوں کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے غیر مسلم قبائل اور یہودیوں سے معاہدے کیے، ان کے بنیادی حقوق ادا کرنے کی ضمانت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ شریف میں مسلمانوں کے ساتھ ایک امت قرار دیا، ایک امت، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ مسلمانوں کو بطور اقلیت
मक्का मुकरमा में जो जबर और जुल्म सहना पड़ा, रियासत मदीना में आबाद अगलिती अफराद को ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के मसीही बादशाह नजाशी को भी हमेशा अच्छे अल्फाज से याद किया, क्योंकि उन्होंने मुसलमान अक़लियत के साथ हुस्न सलूक रवा रखा था। तो हमारा तो ईमान है कि हमने जो है वो अक्सरियत हो या अक़लियत हो, सबके साथ बराबर का सलूक करना है। अक़लियतों को उनके हकूक़ का देने हैं, उनको ना सिर्फ रिकग्नाइज करना है बल्कि यानी और भी ज़्यादा शफ़क़त से पेश आना चाहिए। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। और आप ये भी जानते हैं कि कुरान पाक के अंदर है कि जब तक आप सारे अंबिया कराम को आप नहीं मानते, सारी किताबों को नहीं मानते, आसमानी किताबों को, उस वक्त तक आप मुसलमान नहीं कहला सकते। ये हमारे लिए लाजिम है कि हम सब पैगंबरों को बिल्कुल माने और फिर सब आसमानी किताबों का पूरा एहतराम करें और फिर अपने आप को मुसलमान कहलाने में हम हक बजाने पे। ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, हमें उसको फॉलो करना। यहाँ पे हमारे लोग पता नहीं क्या क्या इंटरप्रिटेशंस करते हैं मज़हब की, दीन इस्लाम की, क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं। मैं बाज़ उलमा की बात करूँ जो उलमा की शक्ल में इस तरह का दर्स देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उलमा हक भी हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे के एहतराम और ताल्लुक़दारी की बातें करते हैं और बड़ों का अदब, छोटों से प्यार की बातें करते हैं। उसमें कोई मज़हब की तफरीक तमीज़ नहीं वो करते और किसी कास्ट, कलर, क्रीड की बात नहीं करते। मेरा ख्याल है कि हर मज़हब यही सिखाता है, हर मज़हब यही सिखाता है। हम ही सिर्फ बहक जाते हैं और बहकाने की कोशिश करते हैं लोगों को। मैं ये समझता हूँ कि ये जायज़ नहीं है और ये किसी को भी इस तरह का ना सबक पढ़ाना चाहिए ना ये सबक सीखना चाहिए। और उसी सबक पे रहेंगे जो कुरान पाक में लिखा हुआ है और जो दूसरी अल्लाह ताला की किताबों में लिखा हुआ है, तो हम ठीक रहेंगे। हम अपना रास्ते से पर हटेंगे नहीं, इंशाल्लाह सही रास्ते पे रहेंगे। और फिर बहुत सूफ़ी जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें लिखी और वो अगर कहते कि हम उन्होंने इंसानियत, दोस्ती के हवाले से जो चीज़ें लिखी हैं, मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा उनका अमल दखल है इंसान की ज़िंदगियों में। और जो कहते हैं मक्के गया गल मुकदी नहीं, जामी साहब बैठे हुए यहाँ पे, ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मक्के गया गल मुकदी नहीं जे दिलों ना मुकाइए, ते कौड़े खूह कदी मिठे नहीं होंगे, भावें 100 मन गुड़ पाइए। आगे जामी साहब आगे क्या है, और आगे फटे हुए दिल फेर नहीं, भावें कुट जफियां पाइए। तो आप अपना किसी का दिल तोड़ दें तो उसके बाद आप जो है ना वो सारी जिंदगी उससे माफी मांगते रहें, लेकिन वो बात दिल से निकलती नहीं कभी। जिसका दिल तोड़ा जाता है उसके दिल से, और पत्थर मारने से जख्म भर जाता है, इंसान फिर वापस उसी जगह पे आ जाता है। लेकिन किसी का दिल तोड़ दिया जाए तो फिर वो वापस नहीं आता। इसलिए कहते हैं बुजुर्ग कि मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे जो कुछ टट जाए, एक दिल ना किसी का ढावे बंदिया रब दिलों में चलन जाए। रब सबका है, यकसा है, बराबर है सबका। और कुरान भी इसी से शुरू होता है, इस लफ्ज से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद आता है यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान में लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये नहीं लिखा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन। रब्बुल आलमीन, सारे आलम का रब,
ساری مخلوق کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. اور جو ہے وہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور دل سے محسوس کرنا چاہیے کہ جناب ہم سب انسان ہیں، انسان، اور انسانیت کو ہمیں بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے. اور جیسے کہ ابھی صدیق الفاروق صاحب نے بھی یہ الفاظ کہے جو میں نے بھی ابھی کہے کہ ہم اپنا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے دین کسی کا کوئی ہے کسی کا کوئی ہے، لیکن بطور انسان ہم ایک ہیں. تو اس لیے کاسٹ، کریڈ، قدر کی تو کبھی تمیز تشخیص نہیں کرنی چاہیے ہمیں. یہ معاشروں کو بانٹ دیتی ہے. تو اس پاکستان کے رہنے والے ہم، اور میں اپنے آپ کو وزیر اعظم، اگر میں آج اس منصب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے تو میں صرف مسلمانوں کا وزیر اعظم تو نہیں ہوں، میں تمام پاکستانیوں کو وزیر اعظم ہوں، جس میں سب شامل ہیں. ہم سب شامل ہیں، جو ننگے سر ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو پگڑی والے وہ بھی شامل ہیں، جو ٹنڈ کراتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جن کے بال ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو داڑھی رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، داڑھی نہیں رکھتے وہ بھی شامل ہیں. کیوں سردار جی میں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے صدیق الفاروق صاحب یہ جگہ سب کی ہے. میں نے آتے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر سے اترتے ہی صدیق الفاروق صاحب کو کہا تھا کہ صدیق الفاروق صاحب یہ جو جتنی بھی یہاں پہ یہ جگہیں ہیں جو مقدس اور پاک جگہیں ہیں ساری، ان کو مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت عرصے سے اگر ان کی ریپیئر نہیں کی گئی، نہ صرف ان کی ریپیئر کریں بلکہ آپ دیکھیں نکال کے تصویریں. آج کل انٹرنیٹ پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، تصویریں نکالیں آپ اور پھر وہ پرانی تصویروں کے مطابق ان کو دوبارہ اسی جگہ پر لے کے آئیں جس طرح کی ان کی یہ پرانی تعمیر تھی. یہ میں نے ان کو کہا کہ یہ کام کریں آپ، اور یہ پہلی فرصت میں کریں. تو اگر ہمارا باقی الحمدللہ بھی اس ٹینیور کا 1.5 سال باقی ہے، 1.5 سال سے کچھ کم باقی ہے، آپ کا بھی اتنا ہی باقی ہے. سمجھ گئے نا جی آپ؟ اگر ہماری کو حکومت واپس نہ آئی تو پھر آپ نے بھی واپس نہیں آنا ہے. کر جائیں اسی 1.5 سال میں کر جائیں جو کر سکتے ہیں آپ، یہ کر جائیں آپ. اور یہ 1.5 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں آ کے کسی نے پھر دوبارہ کچھ نہیں کرنا، کوئی اور اگر آ گیا تو، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. اگر وہ پہلے کرتے ہوتے تو ہم کہتے آئیں گے دوبارہ وہ پھر کر جائیں گے. نہ انہوں نے پہلے کیا نہ آئندہ کریں گے. لہٰذا ہم نے اللہ کے فضل سے وہ پہلے کیا کر گئے، پاکستان کو اندھیروں میں جھونک گئے. بجلی نہیں آتی تھی جب میں 2013 میں آیا ہوں، آپ جانتے ہیں، سارے سب جانتے ہیں کہ بجلی 12 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. یار ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ یہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی بیٹھے پہ بولو نا، کتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی. اور آج اللہ کے فضل سے اب لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے. کئی جگہوں میں اس لیے کہتا ہوں کئی جگہوں پہ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے. آج شام کو جب ٹیلی ویژن میں دیکھوں گا تو کہیں نہ کہیں سے وہ چاہے 15 منٹ کی بھی ہو لوڈ شیڈنگ نکال کے لے آئیں گے. تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ آج نہ ہونے کے برابر ہے. ظلم نہیں اس ملک کے ساتھ کہ یہاں پر 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. انہوں نے اس قوم کو اندھیروں میں جھونک دیا. بھائی کیوں؟ اس کا جواب دینا پڑے گا. اور جو آج ترقی کا راستہ روک رہے ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا. وہ ترقی کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم رکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. وہ میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ ہم رکنے والے نہیں ہیں. ہم کرتے جائیں گے اس مخلوق کی بہتری کے لیے کام انشاءاللہ. ہم کرتے جائیں گے ان کی خوشحالی کے لیے کام انشاءاللہ. ہم بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور بے روزگاری بھی کم ہو رہی ہے، غربت بھی کم ہو رہی ہے، پسماندگی بھی کم ہو رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج سن کے یہاں پہ جو یہ کالج ہے یہاں کیڈٹ کالج، کہ وہاں بہت بلوچستان سے پڑھتے ہیں.
بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں اور بلوچستان سے آ کر یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مجھے پرنسپل صاحب نے ملوایا ان بچوں سے. کوئی فاٹا سے ہے, کافی سارے بلوچستان سے ہیں, کوئی سندھ کے اندرونی علاقوں سے ہے, کوئی KPK کے پسماندہ علاقوں سے ہے, کوئی پنجاب کے دیہی اور شہری علاقوں سے ہے, پسماندہ علاقوں سے بھی ہیں, آزاد کشمیر کے بھی ہیں, گلگت بلتستان کے بھی ہیں. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. اس طرح کے ادارے بننے چاہیے جو کہ ہم بنا رہے ہیں. اور پاکستان میں سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے, بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے. یہ میرے اپنا محترم بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو معلوم ہے, پونچی صاحب کو یہاں پہ موجود ہیں, کہ ماشاءاللہ اس سال نہیں بلکہ چند مہینوں میں کراچی حیدرآباد کی 6 لین موٹر وے تیار ہو رہی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے پشاور, اور پھر وہ ہمارے اپنا جو ہے وہ اگر KPK کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی موٹر وے ہم بنا رہے ہیں. حسن ابدال سے جو جاتی ہے ادھر کو اپنا حویلیاں, 6 لین موٹر وے ہم بنا رہے ہیں, 6 لین. وہ نیا پاکستان بنانے والے کچھ نہیں بنا رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہم بنا رہے ہیں بھائی. اور وہ کہیں گے تو ہم ان کے نام لکھ دیں گے کہ اچھا جی آپ نے بنایا, یہ اتنی مہربانی ہم آپ پہ کر دیں گے, لیکن بنا ہم رہے ہیں. اور پھر انشاءاللہ یہ جو کراچی سے اب لاہور موٹر وے آ رہی ہے, 6 رویا 6 لین. آپ انشاءاللہ کوئی کراچی سے چلے گا تو پشاور میرا خیال ہے کہ چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اور تو ابھی تو ایک دو دن لگتے ہیں, ایک ہی دن میں انشاءاللہ پہنچیں گے. صبح چلیں گے, شام کو پشاور جا کے, اور نہیں تو جا کے ابھی وہاں دیکھیں بلوچستان میں گوادر سے آپ بیٹھیں, کوئٹہ آپ صبح ناشتہ کریں گوادر میں اور دوپہر کا کھانا کھائیں جا کے کوئٹہ میں. تیار ہے یہ. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بنائیں گے, بن چکی ہے بھائی. ہم تو اس کا اللہ کے فضل سے افتتاح بھی کر رہے ہیں. اور پھر جنہوں نے بڑی بڑی حکومتیں یہاں پہ کی ان کے صوبوں میں بھی ہم موٹر ویز بنا رہے ہیں. اور پھر یہ موٹر وے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے ملک کی موٹر وے ہمارے ہاتھ سے اللہ نے بنوانی ہے. پہلی بھی ہم نے بنائی جو کہ پشاور سے آج لاہور تک ہے, وہ رکی ہوئی ہے وہاں پہ لاہور تک. ہم چلے گئے 1999 میں, واپس 2013 میں ہمیں خدا لے کے آیا ہے. اس دوران کتنے سال, 1999 سے 2013 14 سال. ان 14 سالوں میں کوئی موٹر وے, کوئی ایکسپریس وے نہیں بنی. ذرا اندازہ لگ کریں آپ. اور پھر ان 3.5 سالوں میں جو ہمارے گزرے ہیں جامی صاحب, ان 3.5 سالوں میں ماشاءاللہ یہ موٹر ویز بن رہی ہیں. اور 2018 میں کچھ اور باقی 2019 میں مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ادارے بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں, میں نے بجلی کی بات کی, میں نے ابھی موٹر ویز کی, سڑکوں کی بات کی. دہشت گردی تھی اس ملک میں 2013 میں یا نہیں تھی؟ کتنے بم دھماکے روز ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے اور اس ملک کے عوام پہ بھی رحم فرمائے. اور پھر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. یہ سب باتیں آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے تھے, آپ سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے تھے, آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھتے تھے. آج بھی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر ہماری مدد فرمائی اور آج دہشت گردی بھی وہ قابو میں آ رہی ہے. یہ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اور پھر جو ہے وہ پاکستان کے اندر
इकोनॉमिक रिवाइवल अल्लाह के फजल से शुरू हो गई और आज रोज नए माशाल्लाह पाकिस्तान के हक में आर्टिकल्स आते हैं। रेटिंग जो एजेंसीज हैं दुनिया की, वो पाकिस्तान की। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का श्री कटास राज की तकरीब से खिताब इस वक्त जारी है। खिताब में हम आपको फिर लेके चलेंगे, लेकिन इस वक्त चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। इस न्यूज क्लॉक के इश्तराक में शामिल हैं ओलिविया, शुक्रिया। पराए अपने हो जाए जब कुछ मीठा हो जाए। हेडलाइन न्यूज के लिए हमारे साथ ताउन किया है। ये दे सर्दी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम से हिफाजत, सर्दियों वाला लाइफ बॉय केयर। इश्तराक में शामिल है अब आया प्रिंस कोकोनट आयरन रिच एनर्जी के साथ अब एडवेंचर हर रोज। पिछले हुक्मरानों ने पाकिस्तान को अंधेरे में झोंकने के सिवा कुछ नहीं दिया। नया पाकिस्तान बनाने वाले कुछ नहीं बना रहे। तरक्की का रास्ता रोकने वालों को जवाब